نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں. 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا. اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی. کیا ٹھکانہ ہے اس زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا. تو اس جہاں میں جی بھر کر جی بھی لے، مگر یاد رکھ آخر موت ہے. اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر زندار چیز کو، ہر نفس کو ایک دن موت آنی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، موت آنا حق ہے. آج کے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کیا موت کو بھی موت آئے گی؟ اگر موت کو بھی موت آئے گی تو کس شکل میں آئے گی اور ان کی موت کیسے آئے گی، ہم اس ویڈیو میں جانیں گے. اور ساتھوں ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کیا جہنمی ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے، اور جہنم کے بارے میں اللہ کے رسول کیا ارشاد فرماتے ہیں. آئیے ہم اس ویڈیو میں جان لیتے ہیں. یہ ویڈیو مفتی سلمان اجہری صاحب کا ہے. یہ ویڈیو اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کریے اور ویڈیو کو لائک کریے اور آگے بھی شیئر کیجیے گا. آئیے اچھی نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو پلے کرتے ہیں. آپ سنو، ایک مینڈھے کی شکل، ایک بکرے کی شکل کی کوئی چیز لائی جائے گی جنت اور دوزخ دونوں کے بیچ میں. جنتی بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخی بھی دیکھ رہے ہوں گے. رب تبارک و تعالی ان دونوں لوگوں سے پوچھے گا، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی، کہا اس کو پہچانتے ہو؟ اس کو پہچانتے ہو؟ یہ کیا چیز ہے؟ سب پکار کر کہیں گے ہاں مولا ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے جو ہمارے ہاں آیا کرتی تھی. موت کو سب پہچانیں گے. تب رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا موت کو اب ذبح کر دو. موت کو سب کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا ایک مینڈھے کی شکل کی چیز لا کر کے. اور رب تعالیٰ اس وقت فرمائے گا اب نہ جنتیوں پر موت آئے گی نہ دوزخیوں پر موت آئے گی. موت ہے ہی نہیں، تو اب جس کو جو سہنا ہے وہ سہنا ہوگا. تم 10 بار جلائے جاؤ گے تو بھی مرنا نہیں ہے، تم 10 بار کاٹے جاؤ تو بھی مرنا نہیں ہے. اب رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا فی ناری جہنم و فیہا خالدون، دوزخ کے عذاب میں، دوزخ کی آگ میں ہمیشہ ہمیش کے لیے چلے جاؤ. میں نے خطبے میں یہی آیت شروع میں پڑھی تھی، سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں جھونک دوں گا دوزخ میں، اور تم کیا جانتے ہو کہ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کے متعلق فرمایا ہے وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ کہ اس دن دوزخ کے سلسلے میں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے قسم لے کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوزخ کے اندر سے ایک سوراخ کھول دیا جائے دنیا کی طرف تو پوری دنیا صرف اس سوراخ کی گرمی سے مر جائے گی. پوری دنیا میں موجود لوگ ختم ہو جائیں گے اگر ایک سوراخ دوزخ کا کھول کر کے دنیا کی طرف کر دیا جائے. اور یہ بھی فرمایا کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں عذابات دینے کے لیے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں. ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں. عزیزان گرامی وقات، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا. مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے. کوئی جیل ہے؟
کہ یہاں سے آزاد ہو گیا، پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا. دوزخ، جہنم، جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر. صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے. دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا، اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا. اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی. یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ، آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے. آج تو ہماری کیفیت یہ ہے دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ ہی نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا. کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں ابھی نہیں اس نارے دوزخ سے جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں. آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے. اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کے وہ مار دے سانپ دوزخ کا تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے. لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں. حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے. یہ قرآن میں ہے. دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں. اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے. سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے
तेज चिंगार सुनेंगे और उनको ताने दिए जाएंगे जहन्नमियों को। मेरे अजीजों, वो कौन से अमाल हैं जो लेकर के जाते हैं? वो एक लंबी फहरिस्त है। सबसे पहली चीज अल्लाह के साथ शिर्क करना और कुफ्र करना, यह हमेशा हमेशा के दोज़खी है। शिर्क और कुफ्र में हमेशा दोज़ख में रहेगा। उसके अलावा जो गुनाह हैं अक्सर दोज़खी जो होंगे, सूरह मुदस्सिर की आयत में पढ़ता हूँ 29वें पारे में, बहुत सारे जहन्नम में जो गए हैं तो जहन्नमियों से पूछा जाएगा, यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सक़र। दोज़खी दोज़ख से पूछ रहे होंगे एक दूसरे से कि तुम क्यों आए दोज़ख में, तुम क्यों आए? कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्ली, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे इसलिए हमको दोज़ख में डाल दिया गया। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, हम किसी मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे, दोज़ख में लाए गए। वो कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम क़यामत के दिन का इनकार कर बैठे थे इसलिए दोज़ख में आए। अलग अलग कैटेगरी है जहन्नमियों की। मेरे अजीज़ों, बात तवील है लेकिन मैं सिर्फ इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ, जब तुम्हारे पास इतना हसीन मौका आ गया, ख़ास कर दिया गया कि यह आशरा दोज़ख से आज़ादी का आशरा है, तो कैसे दौड़ना चाहिए, कैसे भागना चाहिए तलब में कि ऐ मौला, मेरा ये कमज़ोर जिस्म गुनाह आलूद ज़रूर है, नफ्स अम्मारा का शिकार ज़रूर है, लेकिन मौला तेरी वहदानियत का कायल है, तेरी रुबूबियत और तेरी अज़मत के पुकार से ही मैं ज़िंदा रहा। आज मौला मेरी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे। एक बार भी अगर तुम उसके सामने रोए तो जानते होगा क्या, क़यामत के दिन जब दोज़ख की आग भड़क करके उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ आ रही होगी, मेरे आका फरमाते हैं उम्मती दौड़ दौड़ कर कह रहे होंगे हम नमाजी थे, कोई कह रहा होगा हम हाजी थे, कोई कह रहा होगा हम खैरात करने वालों में से थे। जहन्नम की आग रुकती नहीं है, तेज बढ़ती चली जाती है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाकर हुजूर की बारगाह में देते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये उस आग पर आप छिड़क दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले पर जो पानी था उससे आग के ऊपर छिड़कते हैं तो आग ठंडी हो जाती है, काफ़ी दूर चली जाती है, उम्मत बच जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, ऐ जिब्राइल ये कौन सा पानी है? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोते थे, उनके आंसुओं का पानी मैंने जमा कर लिया था। या अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है वो आंखों से निकला हुआ कतरा, मैंने आपके उम्मत के उन खशियत रब्बानी में रोने वालों के आंसुओं को जमा किया और आपकी बारगाह में आज पेश कर दिया। इसीलिए फरमाया गया कि खौफ खुदा से रोने वाली आंख को अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं जलाता, दोज़ख में नहीं जलाता। एक आंसू का कतरा दोज़ख की आग को ठंडा करने के लिए काफी है, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो कहाँ का आंसू, कौन से आंसू? जब दिल पत्थर की तरह हो जाए तो कौन से आंसू? हमको किस बात की पड़ी है? हाँ, अगर 4 रुपये गुम हो जाए तो आंखें रोने लग जाती हैं। देखो अभी अगर तुम्हारा मोबाइल, घड़ी, पर्स गुम हो जाए तो रोने लग जाओ, घर में किसी के साथ कुछ हो जाए तो रोने लग जाओ। दुनियावी चीजों में तो हमारा दिल लगा हुआ है, हमारी आंखें बहती भी हैं तो दुनिया के खोने पर रो, दुनिया के जाने पर। हमारी औलाद भी दुनिया है, हमारी बीवी भी दुनिया है, हमारे माँ बाप, ये सारी दुनिया है जिनके गम में तो हम रो लेते हैं। लोगों यहाँ तो हमने देखा है झूठी दोस्ती है, झूठी दोस्ती है। किसी दोस्त की दूरी पर ही पता नहीं कितने कितने दिन रोते हैं, जबकि वो दोस्त न तुम्हारी कब्र में बैठने को तैयार है, न हश्र में तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार है। हम ऐसों के लिए तो रोते रह गए, लेकिन जो तुम्हारे लिए जान से ज्यादा करीब रसूल है, कयामत के दिन अना लहा पुकार रहा हो, उस रसूल के लिए हम कब रोए थे? उस रसूल के फिराक में हम कहाँ रोए? ये हम लोगों में से थोड़ी ना है, वो अलग लोग थे जिन्होंने पुकारा था तनम फरसूदा जहां पाराज हिजरा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जुदाई के गम में मेरा तो जिस्म फटा जा रहा है। वो अलग लोग थे, वो अलग लोग थे। आज हमारे गम के आंसू किसी और के लिए हो जाते हैं। इसीलिए बदलो मेरे अजीजों,
میں بچوں سے کہتا ہوں یہ پلان کرنا، یہ منصوبے کرنا چھوڑ دو. آج کی رات کتنی گپیں لگائیں گے، آج کی رات کتنا کھیلیں گے، آج کی رات ٹائم کیسے بتائیں گے. میرے عزیزو، آج کی رات سوچو یہ کہ میرے مولا کو کیسے مناؤں گا. ہر رات یہ سوچو کہ میرے رب کو آج کیسے میں مناؤں. وہ کن الفاظ سے مانتا ہے، وہ کن باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اس تمنا اور اس فراق میں رہو. بہرحال اللہ کریم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم اگرچہ تیری جنت میں جانے کے قابل نہیں، لیکن مولا تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں. بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.